کتاب سیرت الصلاۃ، الفتح الربانی، فتوح الغیب، دلائل الجواہر، یہ وہ کتابیں ہیں۔ تفاسیر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تاجدار اولیاء، شہنشاہ بغداد کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی اتنا بڑا محدث ہے بغداد شریف کا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں جب حضور کی محفل میں، شہنشاہ بغداد کی محفل میں حضرت غوث اعظم کے پاس صرف یہ جاننے کے لیے جا کے بیٹھا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، لیکن جب وہ پروسیجر ہے نبوت کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، پہلے کتاب کا ذکر، پھر تفاسیر، دلائل، فضائل، پھر اس کے بعد جو ایک قلب روشن کی نگاہ ڈالی انہوں نے، تو فرماتے ہیں کہ اتنا روشن دل تھا پیر غوث اعظم کا کہ سورج کی طرف دیکھنا آسان تھا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا مشکل تھا۔ تو اپنا جبہ پھاڑ دیا، اپنی قمیض پھاڑ دی۔ برداشت الربانی میں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں سے کم از کم 2 جنازے اور زیادہ سے زیادہ 70 تک جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہ جو آج لوگ کسی کے تھوڑے سے وجہ پہ پریشان ہوتے ہیں، کسی فقیر کے چولا پہن لینے پر لوگوں کے چہرے متغیر ہوتے ہیں، سوالیہ نشان ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تجلی کو سینے میں چھپایا ہوتا ہے، وہ جس نے کوہ طور جلا ڈالا تھا۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ علامہ ابن جوزی لکھتا ہے کہ لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور یہاں سے آغاز ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہاتھ سینے پہ ڈالا تھا۔ کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ وہی جن کی والدہ نے ان کو کچھ دینار دیے سفر کے لیے اور آستین میں سلائی کر دیے۔ چوروں نے تلاشی لی، کچھ نہ ملا، تو کہنے لگے تمہارے پاس ہے کچھ؟ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کہا جی بالکل ہے، میری والدہ نے مجھے کچھ دیے تھے۔ اتنی سچائی تھی بچپن ہی سے۔ دلائل الجواہر میں لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی جو بغداد کا اتنا بڑا محدث تھا، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں صرف اس لیے گیا کہ وہ مجلس کی جھلک دیکھ سکے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ حضرت غوث اعظم کوئی فقیر نہیں تھے، کوئی فقیری چولا نہیں پہنا تھا، ان کا جبہ امیر المومنین کے جبے سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے اسکالر تھے، تو تفاسیر بیان کرنی شروع کی انہوں نے۔ پہلے وہی جو نبوت کا پروسیجر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب کا ذکر، پھر 1 2 3 40 تفاسیر بیان کی۔ علامہ ابن جوزی لکھتا ہے 40 کے بعد جب حضرت غوث اعظم نے تفاسیر بیان کرنا شروع کی تو اس کی حیرت گم ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے نگاہ ولی ڈالی تو اپنا جبہ پھاڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ہاتھ سینے پہ ڈالا تھا، لیکن ابھی تو صرف کرتا پھٹا ہے میرا۔ اتنی روشن محفل کی ایک جھلک